السلام علیکم، ویلکم بیک مریم بلاگ۔ تو آج میں کرنے والی تھی اپنی پیٹیاں جو ہے وہ سیٹ۔ تو جی سارا کچھ ایسے ہی پڑا ہوا تھا۔ اچھا یہ جو ہے یہ جو میں ابھی اٹیچیاں اتار رہی ہوں نا، یہ میرے جہیز کی ہیں، اور یہ 4 اٹیچیوں کا سیٹ ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ جو ایک پیٹی ہے، یہ اٹیچی جو رکھی ہوئی ہے یہ ادھر سے تھی میرے ہسبینڈ کی طرف سے۔ اور سارا ایسے ہی تھا، میرے جو کپڑے ہیں وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں رکھے ہوئے تھے۔ میں نے کبھی اتنا غور نہیں کیا، سیٹ کرنے کی کوشش نہیں کی، لیکن میں نے کہا آج مجھے موقع ملا ہے تو میں نے کہا چلیں جو ہے، میں نے اپنی نند کو ساتھ لگایا اور میں نے کہا چلو جی ہم لوگ کرتے ہیں سیٹ۔ اور ساری چیزیں الٹ پلٹ ہوئی ہوئی تھیں، کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کون کیا رکھا ہے۔ اب بچے بھی ماشاءاللہ سے بڑے ہو رہے ہیں، بچوں کی جو ہے وہ کوٹ رکھا ہوا ہے، کچھ رکھا ہے، سمجھ نہیں آتی ابھی۔ بلکہ یہ ہے، اور ایک یہ ساتھ والی بیٹی بھی میری ہی ہے، اس کے اندر بسترے ہیں ماشاءاللہ سے۔ خیر ابھی پتہ نہیں اللہ خیر، جو ایسا ایسا استعمال ہو رہے ہیں یہ چیزیں جو ہیں کتنی پیاری ہوتی ہیں، ماں باپ کتنے لاڈ سے کتنے پیار سے دیتے ہیں، اور جب ہم ان چیزوں کو سیٹ کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہر وہ ٹائم یاد آ رہا ہوتا ہے جب ہم نے یہ چیزوں کی شاپنگ کر رہے تھے، بنا رہے تھے، اور وہ وقت واقعی میں ٹائم بہت جلدی گزر جاتا ہے نا۔ اور میں کہتی تھی مجھے نا پہلے شاید اس چیز کا اتنا نہیں پتہ تھا، لیکن اب مجھے اس چیز کا ہے کہ ایک عورت کے لیے، ایک لڑکی کے لیے اس کے ماں باپ کی طرف سے دیا ہوا ایک چمچ بھی بہت اس کے لیے قیمتی ہوتا ہے، یا اس کے لیے بڑا ویلیویبل ہوتی ہے وہ چیز، اور بڑا اچھا ہوتا ہے۔ خیر جی چلیں، یہ چیز تو چلتی رہتی ہے۔ ہم آج بات کرنے والے ہیں کہ جن لوگوں کو سوچنے کی بیماری ہے، اوور تھنکنگ کرنے کی بیماری ہے۔ اچھا سوچنا، اوور تھنکنگ کرنا، سوچ کے پھر اپنے ڈپریشن میں چلے جانا۔ اب ڈپریشن میں انسان ایسے تو نہیں جاتا ہے، ڈپریشن میں انسان کیا کرتا ہے، پہلے اچھا سوچتا ہے، صحیح والی اوور تھنکنگ کرتا ہے، دین اس کے بعد جو ہے وہ پھر ڈپریشن میں جاتا ہے۔ اور اوور تھنکنگ کو، اور یہ جو ہاؤس وائف ہوتی ہے نا ان کے اندر تو بہت زیادہ بیماری ہوتی ہے اوور تھنکنگ کرنے کی۔ اور میں کہتی ہوں میرے اندر بھی یہ تھی، بہت زیادہ سوچنا، بات کی ایک ہی بات کو پکڑ کے بیٹھ جانا کہ بس یہ ہوا ہے تو ہوا کیوں ہے، 2 دن اسی بات پہ سوچنا۔ اور میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، میں جب میری امی کا جو گھر تھا نا وہاں بھی یہ چیز بہت تھی، یعنی ایک بات پکڑ لی ہے تو بس سب نے یہ وہ ادھر ادھر وہی بات چل رہی ہے پورے 2-3 دن تک، ہفتے تک ایک بات جہاں بیٹھنا وہی بات دوبارہ کر لینی، وہی بات دوبارہ کر لینی، اور پھر وہی چیز ہے نا بار بار ریپیٹ ہوتے رہنا۔ تو ایک کہہ دیں کہ بس ایک ہی بات کو پکڑ کے بیٹھ جانا ہے، اسی کے بارے میں سوچتے رہنا ہے، اسی کے بارے میں بس کرتے رہنا ہے، سالوں سال، مہینوں مہینوں، یہ کہ اس چیز کا پیچھا نہیں چھوڑنا۔ لیکن میری سسرال میں یہ چیز الٹ ہے، میں آپ کو سچ بتاؤں، میں یہاں آئی، ان کا ماحول تھوڑا سا اور تھا، یہاں پہ اوور تھنکنگ والی یہ چیز تھوڑی سی مجھے کم محسوس ہوئی، کیونکہ یہاں پہ یہ چیز نہیں تھی کہ اگر ایک بات ہو گئی ہے تو اس کو پکڑ کے نہیں بیٹھنا، جو ہو گیا ہے سو ہو گیا ہے، بات ختم، دیٹس اٹ، ختم ہو گئی ہے بات۔ یہ نہیں ہے کہ ہم 2 دن بعد پھر اس کا ذکر کر رہے ہیں، 4 دن بعد پھر اس کا ذکر کر رہے ہیں، نہیں۔ اچھا یہاں پہ ایک چیز ہوتی ہے، اگر جہاں آپ کو یہ والا انوائرمنٹ ملتا ہے نا کہ بات ختم ہو گئی، اور سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ خود انوائرمنٹ بنانا بھی پڑتا ہے۔ اب آپ لوگ کہتے ہیں کہ یار ہماری تو انوائرمنٹ نہیں ہے، میری ساس جو ہے وہ تو بات کو لے کے بیٹھ جاتی ہیں، نند ہے، جٹھانی ہے، جٹھانی، وہ تو بات کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ تو آئی نو، دیکھیے سم ٹائم آپ کو جو ہے وہ انوائرمنٹ، اپنے ارد گرد کا ماحول خود بنانا پڑے گا، کہ یعنی اب آپ ہیں، آپ جو اگر آپ چاہیں کہ یہ میں نہیں چاہتی کہ میں ایک ہی بات کے پیچھے پڑ جاؤں، بس میں چاہتی ہوں جو چیز ہو گئی ہے سو ہو گئی ہے، وہ اسی وقت ختم ہو جائے، بات ختم۔ تو اس کے لیے یہی بیسٹ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کو اپنے خود پہ کنٹرول کرنا پڑے گا۔ اپنی سوچ پہ انسان کنٹرول تب کرتا ہے جب آپ پہلے خود پہ کنٹرول کرنا سیکھ جائیں کہ یار نہیں، نو، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، پاسٹ از پاسٹ۔ پاسٹ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ 4 سال پہلے، 5 سال پہلے، شادی سے پہلے، جو نہیں، اگر 1 گھنٹہ پہلے، 1 دن پہلے بھی کوئی بات ہوگی تو وہ بھی آپ کا پاسٹ بن چکی ہے، یاد رکھیں۔ پاسٹ کا یہ مطلب ہے کہ یعنی جو گزر گیا ہے گزر گیا ہے، اب آپ پیچھے جا کے تو اس چیز کو ٹھیک نہیں کر سکتے، تو اس کے بارے میں سوچ کے اپنی مینٹل ہیلتھ کو خراب کرنے سے بہتر یہ نہیں ہے کہ آپ اس چیز کو ختم کر دیں، بس جو ہو گیا اس کے بارے میں سوچنا ختم کر دیں۔ اوور تھنکنگ کو ختم کرنے کا بیسٹ حل پتہ کیا ہوتا ہے، کہ آپ جو ہے اپنے آپ کو بزی رکھیں۔ اچھا اب کام کرتے ہوئے تو ہمیں ویسے موت پڑتی ہے، حقیقت ہے، ہمیں تو نوکرانی بنایا ہوا ہے سسرال والوں نے، ہم تو کیسے کام کر سکتے ہیں بھائی،
بزی رکھنے کا مطلب یہی نہیں ہوتا آپ بکس پڑھ لیں، موویز دیکھ لیں، کتابیں پڑھ لیں. بھائی کچھ نہیں پڑھ سکتی ہاؤس وائف، کچھ بیویاں جو ہیں، کچھ عورتیں لیڈیز گھر میں کافی مصروفیت ہوتی ہے، وہ نہیں ریڈنگ کر سکتی، ان کے بچے بہت ان کو تنگ کرتے ہیں تو وہ نہیں پڑھ سکتی. سم ٹائم وہ اکیلی ہوتی ہیں، وہ نہیں ان ریڈنگ ہو سکتی. تو ضرور آپ گھر کے کاموں میں خود کو بزی رکھیں، خود کو مصروف رکھیں. یہ بنا سوچے کہ یہ میں نوکرانی لگی ہوئی، نو. بھئی یہ سوچ کے اپنے آپ کو مصروف رکھ سکتی ہیں کہ میرا گھر ہے، مجھے اس گھر کو خود کرنا ہے. واٹ ایور، جس کو جو بولنا ہے وہ بولتا رہے، جو بولتا ہے بولتا رہے. سب سے پہلے تو آپ نے کام کرنا ہی کرنا ہے، بات ختم. اب یہ نہیں ہے کہ میں تو کر لیا ہے، وہ مجھے باتیں سنائے گی، یہ مجھے یہ کرے گی، وہ کرے گی. تو آپ کریں، بولیں دیں جس کو جو بولنا ہے. آپ اگر اپنا گھر سمجھ کے آپ اس کو کریں گی نا تو یقین مانیں آپ کو کسی کو بہت لگے گی بھی نہیں. آپ کو یہی لگے گا کہ یار بس فضول میں بول رہے ہیں، بولنے دیں. اپنا گھر سمجھ کے اگر آپ کام کرنا سٹارٹ کریں گی نا، اس کو نیٹ کلین رکھنے لگیں گی، اپنا جو ہے اپنے پورشن کو، اپنے روم کو، اپنے جو ارد گرد کی جگہ کو صاف ستھرا رکھنا سٹارٹ کر دیں گی. مصروفیت ہوتی ہے نا ایک. خود کو بزی رکھیں. سب سے بیسٹ حل یہی ہوتا ہے، خود کو مصروف رکھنا. جب آپ کو لگے کہ یار میں اب کچھ سوچ رہی ہوں، کیا فائدہ سوچنے کا، بتائیں مجھے. تو یہ ضرور سوچ لیا کریں کہ یار میں جو سوچ رہی ہوں اس کو سوچنے کا کوئی فائدہ بھی ہے؟ کوئی فائدہ نہیں. اب اچھا مجھے نا یہ کامنٹس بہت آتے ہیں کہ ہمارے جو ہسبینڈ ہیں وہ اپنی ماں کے بارے میں کچھ نہیں سنتے. وہ ان کو اللہ کی بندیوں، آپ اپنی ماں کے بارے میں سن لیں گے. آپ اچھا دیکھیں، کسی کو ہمیں اپنی ماں بری لگتی ہے؟ نہیں لگتی. ہم کہیں گے ہماری ماں غلط ہے. ہماری بھابھی کہہ دیں گے ہماری امی تو بہت غلط ہے، تمہاری اماں تو یہ کرتی ہے، تمہاری اماں، ہمیں تو وہ صحیح لگیں گی. تو پھر آپ کے ہسبینڈ کو اس طرح آپ کی ماں غلط، اسے اپنی ماں غلط لگ جائے گی. تو اس کے بارے میں سوچنے کا کیا فائدہ؟ اللہ میرے ہسبینڈ تو میرا ساتھ نہیں دیتے، وہ تو سنتے نہیں ہیں، میری ساس ایسی ہے، میری ساس. تو اللہ کی بندی تھوڑا سا یہی سوچ لو. کیا فائدہ؟ کوئی نہیں ہے. اس کی تو ماں ہے، وہ کیسے سنے گا اپنی ماں کے خلاف؟ کبھی بھی کوئی انسان اپنی ماں کے خلاف نہیں سن سکتا. یہ بات یاد رکھیں، پھر چاہے اس کی ماں لاکھ غلط ہو. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں. آپ اپنی انرجی ویسٹ کر رہی ہوتی ہیں، آپ اپنی ویلیو ڈاؤن کر رہی ہوتی ہیں اپنے ہسبینڈ کے سامنے، اپنی ساس کی، اس کی مدر کی برائی کر کے. میں آپ کو کتنی دفعہ کہتی ہوں، یہ بہت ویک پوائنٹ ہوتا ہے. آپ یاد رکھیں، یہ بڑا ویک پوائنٹ ہو جاتا ہے. تو اس کے بارے میں سوچیں بھی مت. سوچ کے اپنے آپ کو ہلکان کرنے سے اچھا ہے کہ انسان کوئی کام کر لے. اپنے آپ کو مصروف رکھیں. اپنی مائنڈ کو، سب سے بڑی بات ہوتی ہے نا کہ جب آپ زبان سے کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، آپ کا دماغ آٹومیٹک جو ہے وہ بزی رہنے لگ جاتا ہے. یعنی یہ کہ فضول کی سوچیں نہیں وہ سوچتا، اوور تھنکنگ نہیں کرتا وہ. آپ جو ہیں وہ اپنے دماغ کو تھوڑا سا بزی رکھیں. مطلب اپنی زبان پہ ہر وقت کچھ نہ کچھ پڑھتے رہیں. درود شریف پڑھتے رہیں، استغفر اللہ پڑھتے رہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، چلتے پھرتے بس یہ پڑھتے رہیں. درود شریف پڑھتے رہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، پڑھتے رہیں. کیونکہ دیکھیں ان کے لیے تو وضو کا ہونا ضروری نہیں ہے نا کہ مطلب آپ کو پیریڈز ہیں اور آپ نے وضو نہیں کیا ہوا یا آپ نہیں نماز پڑھ. تو یہ زبان تو ہماری پاک ہوتی ہے نا، زبان سے تو ہم ادا کر سکتے ہیں الفاظ. تو درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھتے رہیں. کچھ بھی پڑھتے رہیں، لیکن پڑھتے رہیں، جس سے آپ کا مائنڈ بھی مصروف رہے گا. آپ کا جو ہے وہ آپ خود بھی مصروف رہیں گی، آپ کا دماغ مصروف رہے گا. یہ بات یاد رکھیں، آپ کا دماغ مصروف رہے گا. آپ تھوڑا سا جو ہے آپ کو پھر خیالات کم نہیں آئیں گے. آپ کے ذہن میں نا کم ہی خیالات آئیں گے. اب یہ نہیں ہے کہ یعنی اگر آپ لگی ہوئی ہیں بس سوچنے، پاگلوں کی طرح گھر کے کام ہو رہے ہیں اور دماغ میں کچھ اور چل رہا ہے، نہیں. یہ کہ کام کرتے ہوئے بھی پڑھتے رہیں، کچھ نہ کچھ کرتے رہیں. ہاں اگر آپ کے ارد گرد کوئی ہے کچھ جس سے آپ کی اچھی باؤنڈری ہے یا آپ کی اچھی ہے وہ، تو آپ اس سے جو ہے باتیں کرتی رہیں، بات کر لیں، کچھ بول لیں، ہنس لیں، بولیں. تو یہ ہوتا ہے نا کہ زندگی سوچ سے نہیں، اوور تھنکنگ سے ہماری صرف مینٹل ہیلتھ ہی خراب ہوتی ہے، ہماری زندگی نہیں چلتی. خود کو اس چیز سے باہر نکالیں. سوچنے کی بیماری جو ہوتی ہے نا، یہ ایک اچھی نہیں ہوتی ہے. انسان کے دماغ کو نا اندر ہی اندر دمک کی طرح چاٹ رہی ہوتی ہے، دمک کی طرح کھا رہی ہوتی ہے. اپنی زندگی میں ایک رول بنا لیں کہ میں نے سوچنا نہیں ہے، فضول نہیں سوچنا. سوچنا نہیں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل نہیں سوچنا. یہ بنا لیں کہ میں نے فضول نہیں سوچنا. میں نے جو ہے وہ
بالکل بھی نیگیٹو نہیں سوچنا، میں نے اپنے مائنڈ کو تھکانا نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو زیادہ سوچنے سے آپ کا دماغ تھک جاتا ہے، پھر آپ جو ہے تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں، سر میں درد ہوتا ہے اور عجیب سچویشن ہونے لگ جاتی ہے، کیونکہ ہم بہت شدید اوور تھنکنگ کرنے لگ جاتے ہیں، اور پھر ہم کیا کہتے ہیں، ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، ہم انگزائٹی ہونے لگ جاتی ہے، ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ حقیقت یہی ہے، ایسا ہی ہوتا ہے، زیادہ سوچ 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 کہ پھر ایک دم ایسا ہوتا ہے نا، شام کے ٹائم بہت شدید سر درد کر رہا ہوتا ہے، آنکھیں بند ہو رہی ہوتی ہیں، ہمیں ایسا ہے ہمارا تو بی پی لو ہو رہا ہے۔ بی پی لو نہیں، سارا دن آپ نے نا فضول سی سوچیں اپنے دماغ میں رکھی ہوتی ہیں، تو اسی لیے ہوتا ہے۔ نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، تسبیح کرا کریں، زبان سے تسبیح کر لیں، پڑھ لیا کریں زبان پہ کچھ نہ کچھ، کہ اپنے آپ کو مصروف رکھیں، گھر کے کام کر لیں، بکس پڑھ لیں، ناول پڑھ لیں۔ اچھا، میں آج کل جو ناول پڑھ رہی ہوں، عشق، آتش عشق، آتش عشق ہے، تو مجھے بہت سی لیڈیز کہہ رہی تھی کہ اس پہ ہم ٹی وی پہ ڈرامہ بھی بنا ہوا ہے۔ دیکھیں، وہ جو ڈرامہ بنا ہے نا، آئی تھنک وہ عشق تماشا عشق تھا، آتش عشق نہیں تھا، اور بنا بھی ہوگا تو آئی ڈونٹ نو، لیکن میرے خیال سے تو میں نے جو آپ شاید بات کر رہی ہیں وہ عشق تماشا تھا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ مجھے ڈرامے میں دیکھتی ہوں، لیکن جو ناول پہ ڈرامے بنے ہوتے ہیں نا، وہ مجھے ناول میں پڑھنے میں زیادہ مزہ آتا ہے۔ تھوڑی سی اسٹوری جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے، ہلکی پھلکی، 19-20 کا فرق ہوتا ہے، انہوں نے کچھ اپنی طرف سے بھی کریکٹر ڈالے ہوتے ہیں، یا اپنی طرف سے انہوں نے کچھ کہانی میں ایڈ کیا ہوتا ہے چٹپٹی کہانی بنانے کے لیے، تو ناول کا تھوڑا اور سین ہو جاتا ہے۔ تو اور یہ آتش عشق کے بارے میں بڑا میرے آگے آ رہا تھا، میں نے اس لیے پھر یہ ناول لیا، اور ابھی تک تو یہ ناول بہت اچھا چل رہا ہے، اور آپ لوگ مجھے کامنٹس میں لازمی بتائیں کہ کس نے یہ ناول پڑھے ہوئے ہیں۔ اچھا، ایک لیڈی تھی، ایک لڑکی ہے بلکہ، آئی تھنک اس کا نام اقرا تھا، وہ مجھے کافی کامنٹ کرتی ہوتی تھی ناول کے متعلق جب میں ناول پڑھ رہی تھی، اور جب میں نے چھوڑ دیا تھا تو میرے خیال سے انہوں نے مجھے کہا آپ کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، آپ کو کمپلیٹ کرنا چاہیے ناول۔ مجھے بہت سی سب نے کہا نہیں آپ کمپلیٹ کریں، پر پتہ نہیں کیوں، سوری ٹو سے، بٹ مجھے اس ناول میں انٹرسٹ نہیں ہو رہا تھا۔ کہتے ہیں نا کہ مطلب کسی چیز میں انٹرسٹ کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، اور اسپیشلی جب آپ کچھ پڑھ رہے ہو بک، تو میں نے بہت کوشش کی، میں کافی آگے تک بھی چلی گئی تھی، بٹ پتہ نہیں کیوں نہ چاہتے ہوئے مجھے اس کے کریکٹرز میں مزہ نہیں آ رہا تھا، مجھے امپریس نہیں کر پا رہے تھے وہ کریکٹر۔ سب سے بڑی بات ہوتی ہے نا کہ جب آپ کو کوئی کریکٹر امپریس کر جائے تو دین پھر آپ جو ہے بس وہ چیز ہوتی ہے۔ مجھے اس نمل میں ایک ہی کریکٹر نے کافی کہہ دیں کہ امپریس کہہ لیں، یا پھر ایک مجھے تھوڑا انٹرسٹنگ لگا تھا، ہاشم کا تھا، اور اس کی وجہ سے مجھے نہیں لگتا کہ مجھے وہ اتنا بڑا ناول پڑھنا چاہیے، ایک حقیقت سے بالکل مجھے وہ لگ رہا تھا، تو میں نے کہا نہیں، نا بالکل نہیں۔ موسٹلی ناول تو ویسے بھی ہوتے بھی حقیقت سے بالکل پرے ہی ہیں، ہٹ کے ہی ہوتے ہیں یہ ناول، تو لیکن جو ہے نمل میں آئی ڈونٹ نو، میں نے دیکھا ہے بہت سے لوگوں کا فیوریٹ ناول ہے، اکثر کہتے ہیں کہ ہمیں ناول بہت اچھا لگتا ہے، پڑھنا چاہیے، ٹاپ 5 ٹاپ 10 ناولز میں آتا ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں نہ چاہتے ہوئے مجھے اس ناول میں انٹرسٹ نہیں ہو رہا، اور اس لیے میں نے اس کو بیچ میں ہی چھوڑ دیا ہے، اور مجھے آئی تھنک اس کو بیچ میں چھوڑنے کا کوئی بھی مجھے افسوس نہیں ہو رہا۔ تو آتش عشق میں نے شروع کیا ہوا ہے، اور آپ لوگ مجھے ضرور بتائیں آپ لوگوں میں سے کس نے یہ ناول کو پڑھا ہوا ہے، اور باقی یہ ہے کہ انشاءاللہ جو اور میں اس کے بعد ناول ضرور آرڈر کرنے والی ہوں، پڑھنے والی ہوں اچھے، اور باقی آپ لوگ مجھے بتائیں آپ لوگوں میں سے کس کس کو شوق ہے بکس پڑھنے کا، ناول پڑھنے کا، اچھی بکس پڑھنے کا۔ ابو یحییٰ بہت اچھے ہیں، وہ بہت اچھے لکھتے ہیں، بڑے اچھے مصنف ہیں، آپ لوگ ان کو بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ انہیں پڑھ لیں، اور ان کی بکس بہت اچھی ہوتی ہیں، اسلامی بکس ہوتی ہیں، بہت زبردست وہ جو ہے رائٹر ہے۔ اور باقی یہ کہ جی آج کا میرا گھر کا کام آپ دیکھ رہے ہیں ہو رہا ہے، آپ لوگوں کو انشاءاللہ جی میں بہت جلدی جو ہے وہ ہوم ٹور بھی دینے والی ہوں، مجھے سب کہہ رہے تھے، تو اب میں نے سوچ لیا ہے فائنلی آپ لوگوں کے ساتھ ایک پراپر ہوم ٹور شیئر کیا جائے، نیچے سے اوپر پورا جو ہے پورشن، اور سارا جو پورے گھر کا دوں گی، اپنا بھی اور دوسرے پورشن کا بھی، تو وہ والا سامنے والا پورشن بھی اور یہ میرا پورشن بھی، یہ کچھ بنا ہوا اس ٹائپ کا نا۔ تو جی ضرور بتائیے گا میرا ولاگ آپ لوگوں کو کیسا لگا، تو جی انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ کل اگین نئے ولاگ میں ملاقات ہوگی، اور باقی ضرور بتائیے گا آپ کو میرا ولاگ کیسا لگا، اور یہ اپنی فضول کی سوچیں جو ہیں اس کو چھوڑ دیں۔ چلیں جی، دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، کامنٹس لازمی کر کے اپنا فیڈ بیک لازمی دیجیے گا، اور جاتے جاتے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ بھی میری یوٹیوب فیملی کا حصہ بن جائیں۔ اوکے جی، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، بائے بائے۔